یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جس نے اپنے دل میں پہلے کفر کو اور پھر ایمان کو سچ کا پودا اپنی زندگی میں لگایا۔ حضرت عمر بن خطاب کی زندگی ایک چیلنج اور فتح کا قصہ ہے جو دنیا کو بتاتی ہے کہ ایمان کی طاقت ہر چیز پر غالب آتی ہے۔ حضرت عمر کا شمار ان عظیم شخصیات میں ہوتا ہے جو کہ مکہ میں پیدا ہوئے۔ شروع میں اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی۔ حضرت عمر مکہ کے جلیل القدر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی قوت اور طاقت ہر طرف مشہور تھی۔ وہ اسلام کے دشمن تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے کے لیے ہمیشہ سرگرم رہتے تھے۔ ایک دن جب ان میں بغض بہت بڑھ چکا تھا، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں گے، لیکن اللہ کی تقدیر کچھ اور تھی۔ یہ فیصلہ ایک نیا موڑ لینے جا رہا تھا۔ وہی حضرت عمر جو اسلام کے دشمن تھے، اب تاریخ میں اسلام کے عظیم ترین خلفاء بننے والے تھے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزم کیا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں گے، معاذ اللہ، لیکن اللہ کی رہنمائی نے ان کے قدم روک لیے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جانے کے لیے نکلے، لیکن جب وہ دوبارہ گھر آئے تو انہوں نے اپنی بہن کو دیکھا قرآن پڑھتے، تو انہوں نے بہت ہی غصے سے پہلے تو اپنی بہن کو تھپڑ لگایا اور پھر کہا کہ تم کیا پڑھ رہی ہو۔ تو جب بہن نے دوبارہ قرآن سنایا تو حضرت کے دل پر اترا، ماشاءاللہ، اور حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور یا رسول اللہ، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اللہ کا شکر ہے، تمہاری توبہ قبول ہوئی۔ وہ لمحہ تھا جب حضرت عمر کا دل ایمان سے روشن ہو گیا اور انہوں نے اپنے دل کی گہرائی سے اسلام کو قبول کر لیا۔ حضرت عمر کا اسلام میں داخلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اہم تبدیلی لے کر آیا۔ حضرت عمر جیسے شخص کو اسلام میں آنا اسلام کی فتح کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ حضرت عمر نے فوراً مکہ میں لوگوں کے سامنے اسلام کا پرچم بلند کیا اور اس کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کی، جہاں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور اسلام کی خدمت میں اپنی جان قربان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر، احد، خندق اور دیگر جنگوں میں شرکت کی اور اسلام کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت عمر کی خلافت میں اسلام نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ انہوں نے عدل و انصاف کی ایسی مثال قائم کی کہ دنیا آج بھی ان کی حکمت اور فیصلوں کو یاد کرتی ہے۔ حضرت عمر نے عدل کو حوالے سے کئی نئے قوانین بنائے اور لوگوں کے حقوق کا خاص خیال رکھا۔ وہ خود بازاروں میں جا کر غریبوں کی حالت دیکھتے اور ہمیشہ ان کی مدد کے لیے کوشش کرتے۔ ایک دن حضرت عمر اپنے گھوڑے پر بیٹھے اور مدینہ کی گلیوں میں ایک ایسے شخص کو دیکھا جو کھانے کے لیے ترس رہا تھا۔ حضرت عمر نے فوراً اپنے خزانے سے پیسے نکال کر اس شخص کو دیے اور کہا، یہ میرے خلیفہ بننے کا نہیں بلکہ میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں۔ حضرت عمر کی خلافت کا دور کامیاب تھا، لیکن اللہ کی رضا میں وہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جامع مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے انہیں ایک مجوسی نے چھری مار دی اور وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر کی شہادت کے بعد لوگوں نے ہمیشہ ان کے عدل و انصاف کی حکمت کو یاد کیا۔ وہ اسلام کی عظمت کے ایک روشن چراغ تھے جنہوں نے اپنی زندگی سے ہمیں سکھایا کہ ایمان کی سچی طاقت دنیا کے سب سے بڑے جابر حکمران کو بھی جھکانے کی طاقت رکھتی ہے۔ دوستو، اس طرح کے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں موٹیویشن ملتی رہے اور ہم اس طرح کی مزید اور ویڈیو بناتے رہیں۔ شکریہ۔